Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بحیثیت رسول اللہ نے کن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا، ان کے بارے میں فرمایا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، کہ میرا رسول تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سنانا یہ مقاصد بعثت میں سے ہے۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا مقصد کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن انہیں سکھاتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت انہیں سکھاتے ہیں، تیسرا مقصد۔ وَيُزَكِّيهِمْ، سبحان اللہ، اور چوتھا مقصد ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ بڑے مقاصد جو ہیں، جو اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار ذکر کیے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورۃ الجمعہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہی احکامات الہیہ کی روشنی میں اپنے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی، انہیں قرآن پڑھایا، تلاوت قرآن، قرآن سکھایا، معنی و مفہوم قرآن کا میسج کیا ہے، حکمت کی تعلیم دی، احادیث، حکمت، اور تزکیہ نفس ان کا کیا، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں دی، صرف علم پڑھایا نہیں، بلکہ باطن کو بھی پاکیزہ کیا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اور یہ تزکیہ عموماً ظاہر کی پاکی سے مراد نہیں ہوتی، اس سے عموماً باطن کی، دل کی پاکی مراد ہے، کہ اپنے باطن کو پاک کرنا۔ جیسے ظاہر گندا ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، جسم گندا ہوتا ہے، ایسے ہی باطن بھی گندا ہوتا ہے۔ باطن کیسے گندا ہوتا ہے؟ حسد سے گندا ہوتا ہے، باطن انا سے گندا ہوتا ہے، باطن جو ہے عداوت سے گندا ہوتا ہے، باطن میں کینہ آ جائے تو اس سے گندا ہوتا ہے۔ تو جب انسان ان گناہوں پہ یہ چیزیں اندر آ جائیں تو باطن آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جیسے ہر چیز جو ہے اس کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے، جیسے لوہا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ریگ مار ہے، تو باطن، دل، باطن سے مراد یہاں دل، تو دل کی صفائی کے لیے بھی ریگزار ہے، آلہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دل کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے، یعنی کلمہ طیبہ سے۔ تو باطن بھی انسان کا گندا ہوتا ہے، تو باطن کی صفائی کے لیے پھر یہ وظائف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، صوفیہ کرام نے جن کے اوپر عمل کر کے یہ تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، قد افلح من تزکا،
قرآن نے قد افلح من زکاہا کئی مقامات پیش کر فرمایا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنا باطن صاف کیا۔ تو یہ تزکیہ کا لفظ جو قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور فارسی میں، اردو میں اس کی جگہ پہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی تصوف۔ تصوف، تزکیہ، اس کا معنی بھی ہے پاکیزگی، تصوف اس کا معنی بھی ہے صفائی، تصوف کا معنی بھی صفائی، صفا۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تصوف کہاں سے نکلا ہے۔ تصوف یہ فرمایا صفا سے نکلا ہے، صفائی سے۔ جیسے تزکیہ ہے اس طرح تصوف صفا، صفائی سے نکلا ہے، انسان اپنے باطن کی صفائی کرے۔ یا پھر یہ صوف، سین کے ساتھ صوف، یہ یونانی لفظ ہے، فیلسوف، فیلسوف جس سے ہمارے زبان میں آیا فلسفی، حکیم، اصل لفظ ہے صوف، حکمت، اس سے فیلسوف، فلسفی۔ تو صوفی جو حکمت والا، حکیم۔ اور پھر فرمایا یا پھر یہ صف سے نکلا ہے، صف سے، کہ ایک صوفی ہر وقت شیطان کے مقابلہ میں صف میں کھڑا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے لوٹتے ہوئے، جنگ سے لوٹتے ہوئے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جہاد ہم نے کیا ہے ابھی، اس میں دشمن سے لڑے ہیں ہم، ان کے مارے، انہوں نے مارے، شہید کیے، اب اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نفس کے خلاف جہاد۔ دشمن سے تو ایک بار لڑنا ہے نا، دو بار لڑنا ہے، چار، تو یہ تو 24 گھنٹے کی لڑائی ہے۔ تو یہ تو 24 گھنٹے ہر وقت نفس جو ہے، شیطان، نفس، یہ دشمن، تو اس کے خلاف لڑنا، تو وہ لڑنے والا وہ صوفی۔ اور پھر فرمایا یا پھر یہ اصحاب صفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو روضہ شریف کے پاس رہتے تھے، جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، اور وہ ادھر ہی رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، اور پھر یہ تزکیہ کی منزلیں طے کرتے، ان سے یہ لفظ تصوف نکلا ہے۔ اور پانچویں اس کی وجہ تسمیہ فرمایا صوف سے نکلا ہے۔ صوف اون کو کہتے ہیں، اون یعنی اونی لباس۔ صوفی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کھدر کا لباس، اون کا لباس یہ استعمال کرتے تھے، تو گدڑی، تو اس سے یہ صوفی یعنی وہ اونی لباس پہننے والے، تو یہ اس سے نکلا ہے۔ تو تصوف یہ اس کی وجہ تسمیہ۔ اب اس کی تعریف جو علماء نے کی ہے، امام ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین اور اولین صوفیاء میں سے، اسلاف میں سے، بہت جید اللہ کے بندے، بہت جید سکالر امام، وہ فرماتے ہیں التصوف صفاء و مشاہدہ، تصوف صفا ہے، صفائی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اپنے اندر کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی ہے تصوف۔ وہ مشاہدہ، اور پھر تصوف مشاہدہ ہے، یعنی دل اتنا صاف ہو جائے کہ پھر وہ اسرار الہیہ کا مشاہدہ کرے، اتنی صفائی ہو جائے، اتنی چمک آ جائے کہ پھر مشاہدہ ہو ان چیزوں کا جن کو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر فرمایا التصوف خلق، تصوف اخلاق ہے، تصوف اخلاق حسنہ ہے، اچھا اخلاق ہے تصوف۔ فمن زاد علیک فی الخلق فقد زاد علیک فی الصفا، جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوتا جاتا ہے وہ صفا میں، تصوف میں، تزکیہ نفس میں اتنا اچھا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی تصوف اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی پیر پیران شاہ جیلا آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں تصوف 8 صفتیں ہیں، 8 صفتیں وہ حاصل ہو جائے تو تصوف ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا السخال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جی صحاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی ولی کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا، وہ دینے والا ہوتا۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی سخاوت یہ نشانی، ورزاد اسماعیل اور حضرت اسماعیل جیسی رضا، کہ والد گرامی نے پوچھا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، تو اب راضی بر آزاد ہے نا، تو آگے سے کیا عرض کی؟ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ والصبر لایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوشحال تھے، ازواج تھیں، بیٹے تھے، مال و دولت تھا، تو پھر آزمائش آئی، مال جاتا رہا، جانور ہلاک ہو گئے، بیٹے فوت ہو گئے، خاندان نے چھوڑ دیا، جسم میں بیماری لگ گئی، آزمائش تھی، حتیٰ کہ اتنی بیماری لگی کہ کیڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے اور جسم کو کیڑے کھاتے، لیکن زبان پہ ناشکری نہیں آئی کہ میرے مولا کی آزمائش ہے، جو میرے رب کی رضا، ایوب اس پہ راضی ہے۔ اور فرمایا والاشارۃ لزکریا، حضرت زکریا علیہ السلام جیسی مناجات، اللہ کے ساتھ التجائیں، والغربۃ لیحییٰ، اور دنیا کے ساتھ تعلق ایسا جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا کہ دنیا سے منہ موڑ کے ہر وقت رب کی یاد میں مستغرق رہتے۔ اور فرمایا وَلُبْسُ الصُّوفِ لِمُوسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس، سادہ لباس آپ پہنتے۔ وَالسِّیاحَةُ لِعِیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی سیاحت، دنیا میں آپ تبلیغ فرماتے رہے، ادھر ادھر جاتے تبلیغ فرماتے۔ اور فرمایا تصوف کی آخری نشانی والفقر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقر ہے۔ اور وہ کیسا کہ رب فرما رہا ہے، کل کائنات کا مالک فرما رہا ہے اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو یہ مدینہ شریف کے پہاڑ جو ہے نا، یہ میں آپ کے لیے سونے کے بنا دوں، اور آپ جیسے اشارہ کریں، آپ حکم کریں یا آپ کو تابعداری کریں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کا تو دے، میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت کا ناغہ ہو تو میں صبر کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، حضور نے خود اختیار فرمایا۔ تو یہ فقر تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صوفی میں یہ اوصاف ہونا ضروری ہے، اور جس میں یہ اوصاف آ جائیں پھر وہ صوفی ہے، پھر وہ صوفی ہے۔ اور فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ یہ راہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تصوف مل کیسے سکتا ہے؟ فرمایا این راہ کس یابت کی کتاب بردست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست چپ۔ یہ راہ اسے مل سکتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو۔ در روشنائی این دو شمع میربت تاکہ در مناق شبہات افتد نہ در ظلمات بدعت، یہ دو شمعیں اس کے ہاتھوں میں ہوں
تاکہ نہ تو گمراہی کی طرف جائے اور نہ ہی بدعت کی طرف جائے. یہ دو شمع ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ، آپ نے ایک بندے کی شہرت سنی کہ بڑا صوفی ہے، بڑا مشہور ہے. آپ ملنے کے لیے گئے تو دیکھا اسے کھانسی آئی ہے اور اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا. قبلہ کی طرف تھوک دیا ہے. آپ واپس مڑے اور فرمایا جسے سنت کا ادب نہیں، جسے احکام شریعت کا ادب نہیں، وہ طریقت کا راہی نہیں ہو سکتا. وہ طریقت کا راہی. تو قبلہ کی طرف، قبلہ کے احترام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ ادھر منہ کر کے تھوک رہا ہے، تو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا ٹانگیں پھیلانا اسی لیے منع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو فرمایا جسے سنت کا پاس نہیں، جسے شریعت کا پاس نہیں، وہ کبھی طریقت کا راہی نہیں ہو سکتا. تو حضرات ذی بکر، حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی چیز کو اپنے انداز میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو. ثابت صدق کہ انسان اندر بھی سچ، باہر بھی سچ، ظاہر باطن ایک جیسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ منہ پہ اور پیٹھ پیچھے ہو. فرمایا ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو. لوں لوں وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنیوے ہو. نام فقیر تینا دا باہو خبر جنا دی جیوے. فرمایا کہ لوں لوں وچ ذکر اللہ، انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اتنا کرے کہ جسم کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے. اور ظاہر و باطن انسان کا صاف اور پاک ہو جائے، صدق کے راستے کو اپنائے. اور حضرت عارف کھڑی فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے یہ کوئی کہن ربا زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر. فرمایا سچے مرد صفائی والے جو ہیں وہی سچے مرد ہیں. اندر صاف ہو گیا. اب جب صفائی ہو گئی تو پھر مولا پاک منیندہ ہو پکی خبر اس کی. پھر جب اندر صاف کیسے ہوا؟ اللہ کی مان کے ہوا نا. اللہ کی مان وہ کسی بزرگ کے بارے میں ہے کہ 40 سال میں نے اس کی کوئی نہیں ڈالی، جو اس نے کہا وہ میں نے مانا. اب 40 سال ہو گیا جو میں کہتا ہوں وہ مان رہے ہیں. تو پہلے ماننی پڑتی ہے، پہلے ماننی پڑتی ہے. جو پھر مان لیتے ہیں پھر ان کی کمال ہو جاتا ہے. اور پھر علامہ اقبال نے بھی، علامہ بھی صوفی تھے نا، علامہ بھی آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے شاعر کہا مجھے تو ظلم کیا. میرے شعر نہیں ہے، یہ تو میسج ہے، پیغام ہے. تو انداز صرف شاعری والا تھا، شاعری تھی نہیں. اور کیا وہی صوفیاء کا، عارفین کا آپ نے بھی میسج دیا. فرمایا اپنے من میں ڈوب کر خواجہ سراغ زندگی. من میں ڈوب، اندر دیکھ، اندر جھانک. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور پھر فرمایا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. فرمایا دنیا، یہ تن کی دنیا، یہ جو ظاہری مادی دنیا، یہاں کیا ہے؟ مکر ہے، فریب ہے، سود و زیاں ہے، نفع نقصان، یہی ہے نا سارے چکر. فرمایا من کی دنیا سوز و مستی جذب. یہاں شوق تو اندر ہے، جذب و شوق، سوز وہ اندر ہے. تو فرمایا من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن، جاتا ہے دن. فرمایا یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے.
آج بادشاہ کل فقیر. تو یہ دنیا تو ایسے ہے، لیکن فرمایا من کی دنیا ایک بار ہاتھ آ جائے، من کی دولت مل جائے، پھر وہ جاتی نہیں ہے. میں آخری بات عرض کر کے اختتام کرتا ہوں. حضرت حدیث روایت جو ہے، اور مسند البزاز میں امام بزاز نے ذکر کیا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا یہ حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقصی سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. سلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، صبح کا وقت ہے. حضور نے پوچھا حارثہ صبح کیسے کی، یعنی رات کیسے گزری؟ حارثہ آگے سے حضور کے صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، سبحان اللہ، ایک حقیقی مومن کی طرح کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، فرماتے ہیں دیکھ کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہا کہ حقیقی مومن. تو فرمایا تیرے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزفت نفسی عن الدنیا، میرا نفس میرا دل دنیا سے اٹھ گیا، دنیا اور دنیا و مافیہا سے پیچھے ہٹ گیا. اب کیا ہے؟ شجر و حجر میری نظر میں برابر ہے، سونا چاندی پتھر برابر ہے. اب رات اس کی یاد میں گزرتی ہے، دن روزہ کی حالت میں گزرتا ہے، ہر وقت زبان پر اس کا ذکر جاری ہے. تو جب ہر وقت اس کا لولو وچ ذکر اللہ کا، حضرت سلطان العارفین نے فرمایا نا کہ لولو وچ ذکر اللہ کا، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہے، تو اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انزل الی عرش ربی بارزا، زمین پہ کھڑا ہوں، آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں، رب کا عرش نظر آتا ہے. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَاغُونَ، اور جنت کی طرف دیکھتا ہوں تو جنتی آپس میں میل ملاقات کر رہے ہیں، دوزخ کی طرف دیکھتا ہوں تو دوزخیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے.